مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ آپ کے لیے لایا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ الحمدللہ ہم رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اپنے تمام گناہوں سے مغفرت کا سوال کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کیجئے، نیک اعمال کیجئے، رمضان کے روزے رکھ کر اپنے تمام گناہوں کو مٹانے کی کوشش کیجئے۔ آئیے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر ملک پاکستان کے انتہائی معتبر حضرات موجود ہیں، جن کی تعارف سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے اندر کبھی علماء اکرام بھی ہوتے ہیں، نعت خواں اکرام بھی ہوتے ہیں، پیر و زام بھی ہوتے ہیں، مذہبی سماجی رہنما بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آج ہم لائے ہیں، ماشاءاللہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ثنا خواں بھی ہیں اور الحمدللہ جید عالم دین بھی ہیں، اور یہاں تک کہ روحانی مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ آپ ہماری اسکرین پر نمبر سے ہمیں کال کیا کریں گے، لیکن ابھی نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لائیو کال بھی آپ کی لیا کریں گے۔ بہت جلد ہم یہ پروگرام کا آغاز کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم کچھ روحانی بات کریں گے، کچھ نماز کے حوالے سے، کیونکہ نماز سے بڑی روحانیت کوئی نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے اور پھر نماز کا سلسلہ ہو تو لازمی سی بات ہے کہ یہ سلسلہ بہت ضروری ہے۔ میں تعارف کراتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی معتبر شخصیت، عزت مآب، مذہبی روحانی اسکالر، محترم جناب حضرت علامہ مولانا شاہ نواز قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ الحمدللہ نعت خواں و نعت گو شاعر، انتہائی معتبر شخصیت، محترم جناب محمد تمثیل رضا قادری اتاری صاحب بھی موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وہ روشن ستارے ہیں، یہ وہ ابھرتے ہوئے نام ہیں جو الحمدللہ انجمن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادارہ ہے جو کافی عرصے سے الحمدللہ اپنی جوہد قائم کر چکا ہے، اور آج آپ ان کو عموماً مختلف چینلز پر، سوشل میڈیا کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے یہ دونوں حضرات جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہم ایک سیٹ اپ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک روحانی پروگرام بھی رکھیں، کہ جس میں ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور مل کر چلیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم سیٹنگ بنائیں گے کہ ہم اس میں ایک سیگمنٹ اپنا رکھیں گے جس میں روحانی سوال جواب اور روحانیت کے حوالے سے سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی حوالے سے نعت خوانی کے کئی لوگ ہمارے پاس ایسے نعت خواں ہیں جو نعت خواں بھی ہیں اور ثنا خواں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا منقا عطا فرماتا ہے، اور جسے دو چیزیں عطا فرما دی جائیں،
جو اچھا لکھتا بھی ہو اور اچھا پڑھتا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم محترم جناب تمثیل رضا قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ حضرت آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو منور فرما رہے ہیں۔ محترم جناب تمثیل رضا قادری اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں محترم قبلہ عمران انوار قادری صاحب کا، جنہوں نے تہہ دل سے محبت سے ہمیں اس ٹرانسمیشن میں سعادت بخشی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا شرف حاصل کریں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی اور عروج و بام عطا فرمائے، اور جس محنت سے ہمارے عمران بھائی محنت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی اس کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کرام اعلیٰ حضرت سے حضرت افتتاح کر رہا ہوں اور مغفرت کا عشرہ ہے، اسی حوالے سے امام اہل سنت کا ایک بہت خوبصورت کلام، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، امام فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور امام کتنا اشعار فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام پوری زندگی امت کو یاد فرماتے رہے اور امت کے غم میں روتے رہے۔ امام فرماتے ہیں عشق شب انتظار عفوِ امت میں بہے، عشق شب انتظار عفوِ امت میں بہے، میں فدایوں چاند اور اختر شماری واہ واہ، میں فدایوں چاند اور اختر شماری واہ واہ، صدقے انعام کی قربان اس اکرام کے،
تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب نعت خواں و نعت گو شاعر محترم جناب محمد تمثیل رضا قادری اتاری صاحب۔ ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی الگ ہے، اور جیسے اعلیٰ حضرت ہیں ویسی کلام بھی اعلیٰ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت ہیں ویسی کلام بھی اعلیٰ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے ماحول میں اتنی تبدیلیاں آ گئیں کہ اس وقت کلام ہر کوئی لکھ رہا ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن کلام لکھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ علم جب تک نہیں ہوگا کلام نہیں کر سکتا، علم اس کے پاس جب تک نہیں ہے کلام۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت ایسے سے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے گلوکار ٹائپ کے کچھ ایسے ٹیڑھے مڑے لوگ ہیں جنہوں نے جو چاہا لکھا اور دھڑم کر کے پڑھ دیا، اور وہ تو دوسری بات دیکھیں کہ ہمارے میڈیا پر بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے چینلوں پہ کچھ ایسے ایسے کلام آئے ہوئے ہیں جو دیکھ کر بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے، یہ الفاظ کس طرح سے بات کر رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو بڑا عجیب سی فیل ہوتی ہے کہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور بلا وجہ جو ہے نا کفریہ عبارات زیادہ ہیں، اس میں کفریہ کلمات ایسے ایسے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ ہماری قوالیوں کے معاملات میں میرے پاس کچھ لوگ سیکھنے آتے ہیں نعت اکیڈمی میں، تو جب وہ شعر پڑھے ہوتے ہیں ہم ان کی شکل دیکھ رہے ہیں تو بھائی کیا کر دیا آپ نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یار اتنے بڑے قوال نے پڑھا ہے، یار فلاں فلاں نے لکھا ہے۔ ارے علم ہے ہی نہیں تمہیں، تم کہہ کیا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے نعت لکھنا ایسا ہے کہ تلوار کی دھار پر بیٹھ جائے، 2 منٹ میں ادھر ادھر ذرا بیلنس آؤٹ ہوا گیا، اتنا نازک مرحلہ ایسے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ رکھے، ذہن نصیب مدینہ پاک کی پیاری پیاری گلیوں میں، مدینہ پاک کی بہاروں میں موت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات اب ہم چلتے ہیں اپنے انتہائی معتبر شخصیت جو الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آپ نے ان دونوں حضرات کو ماشاءاللہ ہمارے پچھلے سال کے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ساتھ ہی دیکھیں گے آپ، کیونکہ عمران قادری سے جس کی بھی بنی ہے نا الحمدللہ تو تا قیامت کے لیے بنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت صاحب کی محبتیں ہیں کہ جیسی دعوت دی جائے تو حضرت صاحب قبول فرماتے ہیں، انتہائی مصروفیت کے باوجود امامت کے سلسلے ہیں، امامت کے فرائض ادا کر رہے ہیں، دوسرے معاملات، اور رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے ٹائم اتنا منجمد ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسا ٹائم جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی ظہر پڑی ابھی اثر آ گئی۔ تو خیر آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، لیکن میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ آپ اپنے منصب کے حوالے سے آج نماز کے حوالے سے بات کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور رمضان میں نماز کی کیا فضیلت ہے، تاکہ لوگوں کا دل اجاگر ہو۔ اصل میں ہم لوگ جو دین کے ٹاپک ہیں اس پر گفتگو نہیں کر رہے آج کل، ہم ادھر ادھر کی گفتگویں لے کے بیٹھے ہیں۔
اگر ہم اپنے ارکان کی گفتگو کرنے بیٹھ جائیں تو ایمان بہت جلدی لوگوں کے درمیان موجود ہو جائے. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ہم انتہائی معتبر شخصیت، مذہبی اسکالر، مذہبی رہنما، انجمن نور مصطفیٰ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ چیئرمین بھی ہیں اور ہمارے تمثیل بھائی بھی اس میں ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ. ایک بہت بڑا سلسلہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت چلا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ان کی سرگرمیاں ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی ٹرانسمیشن بھی آتی رہی اور بہت سی چیزیں آپ کی ابھی بھی بیانات جاری ہوتے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم دکھتے ہیں. تو انتہائی معتبر شخصیت، مذہبی سماجی رہنما، مذہبی اسکالر، روحانی اسکالر، آج ہمیں بتائیں گے کہ روحانی اعتبار سے نماز کی کتنی فضیلت ہے اور نماز کو اگر اچھے طریقے سے پڑھا جائے تو کیا روحانیت حاصل ہوتی ہے. چلتے ہیں محترم جناب علامہ شاہ نواز قادری اتاری صاحب کے پاس اور سنتے ہیں ان سے علمی گفتگو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر بہترین علمی اور روحانی شخصیت، ہمارے بہت اچھے دوست جو الفجر نعت اکیڈمی کے حوالے سے بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں اور بے لوث کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ان کی للہیت اور اخلاص جو میں نے دیکھا ہے، وہ کئی جگہ پر جانا ہوا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر گڑبڑیشن ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پر میں نے جو محسوس کیا حضرت کے اندر، وہ ایک ایسا اخلاص دیکھا کہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کام بہترین انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاص کی وجہ سے حضرت کو کامیابی بھی عطا فرما رہے ہیں الحمدللہ. کئی علماء الحمدللہ میں دیکھتا رہتا ہوں حضرت کے پاس آتے رہتے ہیں، کئی صوفیہ حضرات، شیخ حضرات، ناطقہ حضرات، بڑے بڑے ماشاءاللہ میں نے دیکھے. اللہ تعالی حضرت کو کامیابی عطا فرمائے. میں حضرت کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ گناہگار ناچیز کو اپنی اس روحانی ٹرانسمیشن میں دعوت پیش کی. تو حضرت کے کہنے پر بس حضرت کا حکم ہوتا ہے، کون سا کام انشاءاللہ حضرت کے لیے ہمارا ہر وقت حاضر ہے انشاءاللہ. یہ جب بھی حکم دیں گے تو انشاءاللہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ایسے کام کرنے والے کا ہمیں بھرپور انداز میں ساتھ دینا چاہیے. تو حضرت انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جس حوالے سے بھی ہو انشاءاللہ آپ ایک آواز دیں گے ہم انشاءاللہ دوڑے چلے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور کامیابی سے ہم کنار فرمائے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز اصل میں ہے کیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور یہاں پہ ماتھے پہ ٹکا لگا لیا، کباب بنا لیا تو بس ختم. اور باقاعدہ نماز پڑھنے کے بعد ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں ابھی فجر پڑھ کے آ رہا ہوں، پتہ ہے میں ابھی مغرب پڑھ کے آ رہا ہوں. ہم ریاکاری کے سبب اپنی نماز کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں. نمازی چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ. آج ہم کہتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع خضوع نہیں مل رہا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہیں نا وہ گٹھری بنا کر سائڈ پر رکھ دو، اور ایک جگہ پر ہے کہ وہ گٹھری بنا کر اس کے سر پہ رکھ دو. تو اب ہم سائڈ والا لے لیتے ہیں کہ سائڈ پہ رکھ دو. اب وہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تو اب وہ گناہوں سے پاک ہو گیا. سبحان اللہ. اب وہ گناہوں سے پاک ہو کر بالکل نماز پڑھ رہا ہے. اس دوران میں شیطان سے رہا نہ گیا، شیطان اس کے اندر داخل ہوا، اس کی سوچوں میں داخل ہوا.
طرح طرح کے وسوسے ڈالنا شروع ہو گیا کہ دیکھ تجھے فلاں کام کرنا ہے، دیکھ تجھے، اب اسے پتہ ہے کہ اب یہ پاک و صاف ہو گیا، یہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اب اس نماز کو خراب کرنے کے لیے وہ آ گیا، ابھی تجھے بیگم کے کپڑے لے کر آنے، ابھی تجھے بازار جانا ہے جوتے لے کر آنے، اب یہ فلاں کام تجھے کرنا ہے، آلو ٹنڈے بیچنے کے لیے پوری نماز میں لگا کے رکھتا ہے۔ اب رکوع کیا، بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی کون سی صورت ہے، خیالوں میں گم، پڑھ وہ رہا ہے لیکن خیالوں میں گم۔ اب اس طرح اس کی ٹوٹل نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب وہ تھا گناہوں سے پاک، لیکن خیالات کی وجہ سے جو ایک اس کو روحانیت ملنی تھی وہ نماز کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، بیداری والی نماز۔ جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو تو نے اس کے گناہ سائٹ پر رکھوائے تھے گٹری بنا کر، اب اس کا کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے اب اسے سائٹ پر ہی رہنے دو، اسے سائٹ پر ہی رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد بندہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اور پھر اب نماز کے بعد جو وہ گناہ کرے گا وہ اس کے نامہ عمل میں لکھے جائیں گے، اب وہ پاک تھا۔ اب جو دورانیہ ہوتا ہے نا نماز کا، ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کی تیاری، اب اس دوران میں اگر وہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی ایسا گناہ XYZ کرتا ہے تو وہ گناہ اب اس کے نامہ عمل میں لکھے جائیں گے۔ لیکن جب وہ عصر کی نماز پڑھے گا پھر پاک ہو جائے گا، مغرب کی نماز پڑھے گا پھر پاک ہو جائے گا۔ اب وہ نمازوں میں پاک ہو رہا ہے لیکن شیطان اسے پاک رہنے نہیں دے رہا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کسی ایسی ہستی یا ایسی روحانیت بزرگ ہستی کی صحبت کو اختیار کر لینا ہے، بس ان کی صحبت، ان کی بیٹھک، ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں گی اور ہمارے اندر بھی روحانیت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اولیاء اللہ کی صحبت جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو شیطانی بیماری ہوتی ہے نا اس کو دور کر دیتی ہے کہ ابھی مجھے یہ کرنا ہے لیکن وہ روک رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ کس طرح؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن چغلی کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں برائیاں کرنا نہیں چھوٹ رہی، نماز پڑھ رہے ہیں جھوٹ بولنا نہیں چھوٹ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں حرام کاری کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، سود لینا نہیں چھوڑ رہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ عادتیں چھوٹ نہیں رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں فقط دکھاوے کے لیے، اللہ کی رضا والی نماز نہیں۔ جس دن ہماری نماز اللہ کی رضا والی ہو جائے گی کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور ہمارا تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج جب آپ گاڑی لے کر نکلتے ہیں، جو ہمارے قانون دان چوکی دار کھڑے ہوتے ہیں، سفید والے، سفید وردی والے، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ذرا سی اس کی آنکھ ادھر ادھر ہو تو میں جلدی سے نکل جاؤں، لیکن پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر نکلے نا تو چالان کاٹ دے گا، اس کا اتنا ڈر۔ اگر وہ نہ ہو، ہمارے ملک کے اندر باہر ممالک والا قانون ہو جائے کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں تو ہماری نظر کیمرے کی طرف ہوتی ہے، یار یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، اگر ہم نے قانون توڑا تو گڑبڑیشن ہو جائے گی اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب وہ اس کیمرے کو، اس دیکھنے کو فالو کر رہا ہے، اب وہ جو حوالدار کھڑا ہوا ہے تو اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، ٹریفک پولیس والا اس کو وہ دیکھ رہا ہے تو وہ بالکل آرام سے کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ سگنل کھلے گا، جب وہ اشارہ دے گا تو آگے جائے گا۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ دو چیزیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہاشمی میاں تو بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، اگر بندہ ہر کام یہ سمجھ کے کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یار میں نے کر لیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اب اسی طرح نیکی کرنے جا رہا ہے، تصور کر لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا، انا نہیں پیدا کرنی۔ تو جب بندے کے اندر یہ عادت ہوگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر خود بخود روحانیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کر اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا حضرت،
اس نے دیکھا اور دیوانہ ہو گیا. صبح و شام اس کے گھر کے چکر پہ چکر. وہ جب باہر نکلتی کسی کام سے تو اس کے پاس بار بار آتا اور کہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, مجھ سے شادی کر لو. تو اس نے کہا کہ بھائی میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں, تو اس سے کیسے شادی کر لوں, میرا پیچھا چھوڑ اور جائیں یہاں سے. لیکن وہ باز نہیں آتا. گھر پہنچی, خط آ گیا. وہ جب خط پہنچا تو شوہر موجود تھا. اس نے وہ خط شوہر کو دے دیا. اس میں لکھا تھا کہ میں تم سے بے حد پیار اور محبت کرتا ہوں, اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا, مجھ سے شادی کر لو, اپنے شوہر سے طلاق لے لو. شوہر پرہیزگار آدمی تھا. اس نے جب یہ آج کل کا اگر کوئی ہوتا تو کیا کہتا, چل کون ہے وہ, لے کر چل ہمیں, ابھی بتاتے ہیں اسے. لیکن وہ دیندار شخص تھا, نمازی پرہیزگار آدمی تھا. اس نے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کو ایک خط دے رہا ہوں, وہ آپ کسی ذریعے سے اس تک پہنچوا دیں اور اس سے کہیں کہ اس پر عمل کرو, اس کے بعد پھر میں اسے طلاق دے دوں گا, پھر تم اس سے نکاح کر لینا میری بیوی سے. اس نے خط لکھا اور کسی ذریعے سے اس بندے کی تک پہنچوا دیا. اس بندے نے خط کھولا تو دل میں سوچنے لگا ایسا تو نہیں مجھ سے کہیں پہاڑ توڑوائے یا کوئی سخت سے سخت کام کروائے, کیا کروں, محبت کی ہے تو کر لوں گا, کوئی بات نہیں. اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ لو, 40 دن کے بعد ہمارے پاس آنا, تم جو کہو گے تمہاری بات پر عمل کر لیا جائے گا, میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا, تم 3 مہینے 10 دن بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا. تو اس نے کہا یار یہ اتنا چھوٹا سا عمل, یہ تو میں کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے غسل کیا, وضو کیا اور پھر مسجد میں پہنچ گیا. اب نماز قائم کرنا شروع کی, اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی صرف محبوب کو حاصل کرنے کے لیے. یہ کتنا برا اور غلط کام اور بے حیائی کا کام, کسی اور کی بیوی کو پھنسا کر اس سے نکاح کی دعوت, اس کو نکاح کی طرف بلانا اور گناہ کی طرف اس کو بلانا. اب کتنا بے حیائی والا کام ہے, کتنا برا کام ہے. اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ نمازیں پڑھ رہا, نماز پڑھنا شروع ہو گیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 40 دن کا عرصہ گزرا. اس کا شوہر مسجد پہنچا, دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, بڑے سکون سے نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو وہ پہنچا, اور پہنچنے کے بعد اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ 40 دن گزر چکے, 41واں دن آ گیا ہے, کیا ارادہ ہے. ہائے ہائے, جملہ سنیے اس کا, بہت پیارا جملہ. وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ میں ایسا کام کر رہا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے رب نے مجھ پر ایسا کرم کر دیا, جو تیری بیوی کی محبت میرے دل میں تھی نا, جب سے عمر کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی ہے, جب سے میں نے نماز قائم کرنا شروع کی ہے, تو اس عورت کی محبت میرے دل سے نکل گئی, اللہ کی محبت میرے سینے میں آ گئی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. دیکھیں نماز نے کس طرح اس کو اس برائی والی حرکت سے روک دی. اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی, ہائے ہائے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن سے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کوشش کیجئے اپنی نماز کو جب پڑھنا شروع کریں تو ساری توجہ اپنی نماز کی طرف رکھیں. ثنا پڑھیں اس کی طرف توجہ رکھیں, فاتحہ پڑھیں اس کی طرف توجہ رکھیں, کوئی سورت پڑھیں اس کی طرف توجہ رکھیں, رکوع میں جائیں رکوع کی تسبیح کی طرف توجہ. جب آپ کی ساری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی تو رب کا کرم انشاءاللہ آپ پر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وقت اجازت نہیں دیتا تقریر میں الحمدللہ حضرت صاحب کی, جب بیٹھتا ہے بندہ سننے تو روحانیت ایسی جھلک رہی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس سنتے رہو اور اپنے اندر ایک کرنٹ پیدا کرتے رہو. مذہبی فولاد الحمدللہ یہ سلسلہ ایسا رہتا ہے کہ سنتے رہیں, یعنی کہ بہت کم لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے کہ ان کو سننے کی جستجو ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ روحانیت, یہ عرفانیت قائم و دائم فرمائے اور آپ سے ہمیں فیض لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور میں
गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि जो लोग हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करना चाहते हैं तो ज़रूर ब ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और यहाँ पर आने के लिए हमारे स्क्रीन पे जो भी नंबर स्लाइड पे चल रहे हैं उससे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे जो मेहमान हैं, मेहमान ख़ासों में से हैं, ये इंशाअल्लाह आए दिन आते रहेंगे, और मुकम्मल तौर पर अगर एक साथ टाइम नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर इंशाअल्लाह ताला ये नूर ईमान आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने शायर व सनाख़ा मोहतरम जनाब तमसील रज़ा काई साहब, हज़रत अल्लामा शाह नवाज़ काई साहब, कि आपने माशाअल्लाह हमारी महफ़िल में रौनक बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला आपका हमारा हामी व नासिर हो। अपने होस्ट, अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान अनवर कादरी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा 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 मरहबा